نے پاکستان تحریک انصاف کو سندھ میں، پنجاب، کے پی اور بلوچستان میں سویپنگ میجارٹی دی۔ ابھی تک جو ہمارے امیدواران نے اوریجنل فارم 45 جمع کیے ہیں، اس کے مطابق 182 ممبران نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہو چکے ہیں۔ 111 جو ہمارے پنجاب اسمبلی میں نشستیں ہیں وہ نون کو دی گئی اوور نائٹ۔ یہ فارم 47 جو ہیں اس کے ذریعے بلوچستان میں ہم سے کوئی 21 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں، ایک اور 7 دوسری، اور کوئی 7 نیشنل اسمبلی کی نشستیں جو ہیں وہ بھی اوور نائٹ، ان سب کے پاس فارم 45 ہیں۔ میں کراچی گیا، صرف کراچی شہر کی 14 نشستیں سب ہم جیت چکے ہیں، ساری MQM کو دی گئی۔ اب دیکھیے اسٹریٹجی دیکھیں، جہاں پہ MQM کو نشستیں دی جا رہی ہے وہاں پیپل پارٹی کو جو ہے نہیں ٹچ کیا جا رہا، کیونکہ پیپل پارٹی کو علیحدہ اکوموڈیٹ کرنا ہے، MQM کو بھی لانا ہے، چوچو کا مربع بنانا ہے پارلیمان کو۔ میں نے کراچی میں، میرپور خاص میں، حیدرآباد میں کمپین کی۔ وہاں کے جتنے ہمارے امیدواران ہیں ان کو ہرانے کے لیے MQM کو جو ہیں وہ دوبارہ سیاسی افقنامے میں پھیلایا گیا ہے۔ MQM جو جتنی بھی نشستیں کلیم کر رہی ہیں ایک بھی نہیں جیتی، ایک نشست بھی نہیں جیتی، ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ تمام صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہم نے وہاں پہ 71 نشستیں سندھ اسمبلی میں جیتی ہیں، جس کو 6 یا 7 بتا رہے ہیں۔ پنجاب میں ہم حکومت سے 72 زیادہ نشستیں جیت چکے ہیں۔ ہمیں کسی کوئلیشن کی پنجاب میں ضرورت نہیں ہے، ہمیں مرکز میں کسی کوئلیشن پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے۔ کے پی میں چونکہ وہاں پہ جو حالات ہیں اور جو کلچر ہیں، اس وجہ سے وہاں پہ اتنا زیادہ یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ رورل علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کہاں سے کتنے ووٹ لے چکا ہے۔ اور میرا اپنی مثال آپ کے سامنے ہے، میں جیتا ہوں 50,000 مولانا کے بیٹے سے اور 72,000 پلس جو ہیں سلیم سیف اللہ خان صاحب سے۔ وہاں میرے رزلٹ کے ساتھ انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم جا کے DRO کے دفتر کے آگے پہلے ہم نے دھرنا دیا، اس کے بعد اگر یہ ہمیں نہ دیتے تو ہم نے ہر حالت میں لینا تھا، کیونکہ ہماری روایات اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح بولیں گے، آپ ابھی کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے آپ کا انتظار کیا اور آپ ان کو جگہ دے دیں پلیز، آپ آ جائیں۔ یوں پورے ملک کو ایک تماشا بنا دیا ہے۔ اگر یہ الیکشن کے نتائج جو ہیں اس طرح پرورٹ ہوتے ہیں، کنولوٹ ہوتے ہیں، اور پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی الیکشن کمیشن اور بالخصوص یہ پارٹیاں بشمول PMLN اپنے فائدے کے لیے اس پہ اگری کرتی ہیں کہ ہاں جی حکومت بنانے کے چکر میں ہم اس ظلم کو پرمٹ کرتے ہیں، تو سب لوگ یہ سن لیں کہ پاکستان میں آئندہ کوئی شخص عوام کے پاس نہیں جائے گا، نہ کوئی پارٹی جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے کہ جی یہ تو 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے جیتی ہوئے لوگ جو ہیں ان کو ہرایا گیا ہے، اور اگر یہ نظام جو ہیں جو پلان کیا گیا ہے اسی طرح چلایا جاتا ہے تو پھر پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ کبھی بھی بحال نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ الیکشن کے یہ نتائج، جس طریقے سے ان نتائج کو جو ہے مینیور کیا گیا، انجینئر کیا گیا، یہ واضح کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس ریگنگ کے لیے سہولت کاری کی ہے۔ انہوں نے بنیاد ڈالی ان انتظامی افسران کے ذریعے الیکشن کرانے کی، جس پہ ہم چیخے تھے کہ یہ اس طرح کریں گے، اور انہوں نے الٹا ہمیں کنٹمپٹ کا نوٹس دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ہم سے بلے کا نشان چھینا، اور ملک میں آج جو طوائف الملوکی بنی ہوئی ہے اس کی براہ راست ذمہ داری جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ پہ عائد ہوتی۔ اور ہم ببانگ دوحل یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج جو عوام کا مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے، یعنی کہ عوام نے جن کو حق حکمرانی دیا ہے آپ ان سے چھین رہے ہیں کہ نہیں جی یہ نہ ہو، یہ چوچو کا مربع ہو۔ اب چوچو کا مربع پہنتا نواز شریف کی پارٹی جو ہیں PMLN ہمارے اعداد و شمار کے مطابق ابھی تک صرف 21 نشستیں جیت چکی ہیں، جن کو وہ 73 یا 78 بتا رہے ہیں، اور پنجاب اسمبلی میں ان کی مجموعی نشستیں جو وہ جیت چکی ہے وہ 56 ہیں، جن کو وہ 137 بتا رہے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان بھر میں جمہوریت پہ شب خون مارا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے دور ترپارکر کی مثالیں نہیں رکھ رہا ہوں، میرے بائیں جانب عامر مغل صاحب جو ہمارے
NA46 کے امیدوار تھے، ان کی اسٹیٹسٹکس سامنے رکھتا ہوں۔ آج میں آپ کو واضح کر دوں کہ اسلام آباد کی تینوں نشستوں کی کنسالیڈیشن کے پروسیس کو روک دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی ایشوئنس سے ان کو سٹاپ کر دیا گیا ہے۔ عامر مغل صاحب کے پولنگ اسٹیشن کی تعداد 342 تھی۔ اس میں جو ٹوٹل ووٹس فارم 45 کے مطابق ہمارے پاس موجود ہیں، یہ تمام فارم 45 موجود ہیں، اس حلقے کے 85,000 ووٹ جو ہیں وہ لیے ہیں عامر مغل صاحب نے، اور انجم عقیل صاحب نے لیے ہیں 41,000۔ اور یہ کہیں ترپارکر کی یا دادو کی مثال نہیں ہے۔ جب وہ اسلام آباد میں یہ کر سکتے ہیں تو پھر دور دراز کے علاقے بالخصوص پنجاب میں جہاں ڈنڈے کی بادشاہی ہے، وہاں پہ ان کے لیے ایسے نتائج کو حاصل کرنا کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ 44,000 کی لیڈ سے جیتا ہوا امیدوار جو ہیں یہ اب انصاف کے لیے دادرسی کے لیے پھر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس سے زیادہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ عوام کے، ان کے ووٹر کے حق پہ ڈالا گیا ہے۔ انہوں نے ان کو چنا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ نہیں، چونکہ PMLN جو ہیں وہ فیورٹ ہیں، تو انجم عقیل صاحب جو ہیں وہ اب لیڈ کر رہے ہیں۔ ابھی چند ویڈیوز آ رہی ہے جو بتا رہی ہیں کہ لوگ ایسے نتائج کو خود نہیں مان رہے ہیں۔ بلوچستان میں اور پنجاب میں 2 امیدواران جن کو جتوایا گیا ہے انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے کہ ہمیں غلط جتوایا، بلکہ اچھکزئی صاحب کی بھی میں نے ابھی ویڈیو دیکھی ہے۔ تو سید فرین صاحب شانگلہ سے امیر مقام کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، یہ جیت چکے ہیں۔ آپ ذرا اعداد و شمار بتائیں، کل آپ کی لیڈ کتنی ہے؟ ہمارے 59,000۔ آپ مجھے بتائیں نا سامنے، آپ 59,900 کچھ ہمارا ہے، اس کا ہے 48,000 اس کا ہے۔ اچھا، ریزلٹ بھی بنایا ہمارا، وہ صرف دستخط نہ کر سکا، پھر وہ رات کو صبح 4 بجے میرے بیٹے کو اور 2 بیٹوں کو، ایک وہ ہمارا PK30 کا جو امیدوار تھا صدر رحمان، ٹکٹ کو اٹھا کر کے لے گئے۔ 2 دن کے بعد اس کو چھوڑا، وہ پھر صبح ہم پہنچے 6 بجے، تو ہمارے پاس ساتھ وہ DC مل نہیں رہا تھا۔ جب ملا تو اس نے پھر طرح گڑبڑ کر رہا تھا، پھر بات ہمارے سن نہیں رہی۔ پھر ہمارے کارکن نکل آئے، کارکن جب نکل آیا تو اس نے احتجاج، پورا امن احتجاج کر رہا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں ذرا مختصراً یہ بتا دوں، NA11 ان کا حلقہ ہے۔ NA11 کے اس حلقے کے مطابق جو انتخابی حلقہ NA11، اس میں جو امیدواران ہیں، اس میں امیر مقام کا ووٹ جو لکھا گیا ہے وہ 59,863 لکھا گیا ہے، یہ فارم 47 ہے۔ اور سید فرین صاحب، ہاں یہاں ان کا لکھا گیا ہے 54,311۔ یہ غلط ہے، صرف فارم 45 ہمارے پاس۔ میں جی آپ بات کر رہا ہوں نا، یہ فارم 47 ہے، یہ وہ ہیں جس سے نتائج کو چینج کیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ اتنا ہی کافی نہیں ہے، ان کے بچے کو سدید الرحمان نام ہے ان کا، اس کو اٹھایا گیا۔ ہمارے MPA کا جو کینڈیڈیٹ ہے، وکیل ہے، اس کو اٹھایا گیا اور ان پہ انتہائی تشدد کیا گیا۔